میرے نبی جب گھر میں جاتے تھے تو پورا وقت اپنے بیوی کو دیتے تھے، جس کے بھی گھر میں ہوتے تھے۔ باہر سے بھی کوئی آتا تھا تو منع تھا کہ وہ آپ کو باہر بلائے۔ اپنا سارا وقت، اور عشاء کے بعد آپ جلدی سوتے تھے اور تہجد میں اٹھ کر حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ آپ کے سامنے ایسے لیٹی پڑی ہوتی تھی، تو جب آپ سجدے میں جاتے تنگ سے کمرے ہوتے تھے تو ان کے پیروں پہ ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی، تو آپ سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے، وہ پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیتے، پھر آپ سجدے میں جانے سے پہلے ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی، اور پھر جب وہ سجدے میں اٹھ کر قیام میں جاتے وہ لمبے کر لیتی تھی۔ ان کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ تو ایسی غافل ہے، نبی کی بیوی ہو کر تو تہجد نہیں پڑھ رہی ہے، ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر جب آپ تہجد پڑھ لیتے تو اس طرح ہاتھ کی ٹیک لگا کے لیٹ جاتے تھے، حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتی، فجر کی اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرتے رہتے تھے، اور جب اذان ہوتی تو پھر آپ 2 سنتیں پڑھ کے نماز پڑھانے چلے جاتے تھے۔ وسیم قسیم، وسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے۔ یہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ ہے محمد بن عبداللہ۔ اور قسیم، جن کو جس طرف سے دیکھو حسن ہی حسن ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ اور ابلج الوجہ، ظاہر الغضاء، ان 2 جملوں کا ترجمہ کروں تو کہنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ ایسا لگا دیکھ کے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے اتر آیا، ایسا حسن تھا۔ اذا تکلم علاہ البہاء، جب بولتے تھے نور چھا جاتا تھا۔ اذا سکت علاہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا۔